اللہ رب العالمین اپنے افعال میں، جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، حیات و موت کا مالک ہے، کائنات کی تدبیر چلاتا ہے، تو رب العالمین اپنے افعال کے اعتبار سے یگانہ و یکتا ہے. پوری کائنات کو بنانے میں اللہ رب العالمین کا کوئی پارٹنر نہیں رہا، کوئی مشیر نہیں رہا، کوئی معاون نہیں رہا. اور دوسری توحید ہوتی ہے توحید الاسماء والصفات. اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفتوں میں اکیلا جانو. جو نام اللہ کے ہیں اور جتنے عمدہ اور پاکیزہ معانی پر دلالت کرتے ہیں، وہ کسی مخلوق کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سمیع، سننے والا، اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمیع اور بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سننے اور دیکھنے کی مقدار محدود ہے، کیپیسٹی مقرر ہے. اللہ رب العالمین کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت لامحدود، وہ عرش کے اوپر ہے، لیکن تحت الثری کے اندر، ساتوں طبق زمین کے اندر، اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جو شاید کھلی آنکھوں سے دیکھی نہ جا سکتی ہو، اس مخلوق کو رب العالمین وہاں دیکھ رہا ہے. کہیں کوئی پتا نہیں کھڑکتا لیکن اس کو دیکھ رہا ہے، کہیں کوئی دانہ زمین کی تاریکی میں نہیں پڑتا مگر وہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ کو اتنا باریک سنتا ہے کہ چکنے پتھر پر اگر چوٹی چلے تو اس کی آہٹ کو رب العالمین عرش سے سنتا ہے. تو اللہ رب العالمین تمام صفات کمال سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. بندے کی صلاحیتیں محدود ہیں، لہذا ناموں اور صفتوں میں بھی کوئی اس کا مشابہ اور مقابل نہیں ہے، کوئی کمپریزن ہی نہیں ہے مخلوق کا خالق سے. اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے توحید الوہیت، کہ اللہ رب العالمین اپنی عبادت و بندگی میں اکیلا ہے. اور اصل توحید یہی ہے، اصل توحید یہی ہے، کیونکہ دنیا اللہ رب العالمین کو خالق مالک رازق جاننے میں مختلف نہیں تھی. سب لوگ سمجھتے تھے کہ خالق مالک رازق اللہ ہی ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے یہ بات. مکہ کے مشرکین کے متعلق قرآن میں ان کے اقرارات موجود ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 31 آیت میں تلاوت کرتا ہوں. رب العالمین فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. ان سے پوچھئے تم کو روزی کون دیتا ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے. آسمان سے روزی دینے کا تو آسمان سے بارش کون برساتا ہے، زمین سے غلے پھل پھول کون اگاتا ہے، معدنیات کون نکالتا ہے. اَمَّن یملک السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے تمہارے کانوں کا اور آنکھوں کا مالک، سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے. کس کی دی ہوئی صلاحیت ہے جس سے تم سنتے ہو دیکھتے ہو. کون ہے جو زندے کو مردے سے، مردہ کو زندے سے، منی سے انسان پیدا کرتا ہے، انسان سے منی پیدا کرتا ہے، انڈے سے مرغی نکالتا ہے، مرغی سے پھر انڈا نکالتا ہے، گٹھلی سے درخت پیدا کرتا ہے، آسمان سے باتیں کرتا ہوا بلند درخت، اور پھر درخت کے پھل سے بیج تیار کرتا ہے، اس سے پھر درخت پیدا کرتا ہے. وَمَن یُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کی تدبیر کون چلاتا ہے، پورا نظام کائنات کون چلاتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ مکے کے مشرکین کہیں کہ اللہ کرتا ہے، یہ نیچر کی آواز ہے. تو اللہ فرماتا ہے فَقُل، دلیل اس سے لیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں شرک سے بچتے. جب سارے کارنامے اللہ ہی کرتا ہے تو بندگی اللہ کے لیے خالص کیوں نہیں کرتے. جب یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے. گویا توحید کی اس قسم سے جس کا مکے والے اقرار کرتے تھے، اللہ کی توحید ربوبیت، اس کو اللہ نے اس توحید کی دلیل بنا کر پیش کیا جس کا وہ انکار کرتے تھے، یعنی توحید الوہیت کا انکار کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے. تو کہا گیا کہ جب پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے بغیر کسی کے تعاون اور مدد کے بنایا، تو پھر تمہاری، ہماری یا کسی کی بھی معمولی بندگی کا حق کیسے اللہ کے علاوہ کو پہنچتا ہے. یہ اقرار ہے. اب اس کے اوپر ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جن کو دہریہ کہتے ہیں کہ بغیر خالق کے کائنات یوں ہی وجود میں آ گئی. حالانکہ یہ تھیوری بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. کائنات ایسے ہی وجود، یہ کہ اسٹیج بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، یہ مائک بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، لیکن اتنی بڑی کائنات بغیر کریٹر کے کریٹ ہو گئی. یہ کریشن بغیر کریٹر کے، تخلیق بغیر خالق کے ہو گئی. یہ بات لوگوں کی کیسے سمجھ میں آ سکتی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر خالق کے کائنات وجود میں آ گئی، اس کا کوئی خالق نہیں، کوئی مدبر نہیں،
زمانے میں جیسے بہت سی چیزیں اپنے آپ پیدا ہو گئی ہیں، ہم بھی پیدا ہو گئے ہیں، ہم بھی ایک وقت میں مر جائیں گے، معاملہ ختم۔ تو یہ لوگ جو دہریہ اور ملحد کہلاتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کو اگر چھوڑ دیجئے تو دنیا کے سارے انسان، چاہے کسی دھرم کے ماننے والے ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کریٹر ضرور کوئی نہ کوئی ہے۔ بس فرق وہاں پڑتا ہے کہ جب کریٹر کوئی نہ کوئی ہے تو جو کریٹر ہے بندگی اسی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں کر کے اسلام بالکل راہ متعین کرتا ہے کہ جب کوئی نہ کوئی کریٹر ہے تو جو کریٹر ہے وہی بندگی کے لائق، جو خالق ہے وہی بندگی کے لائق۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے دہریہ کو جو کہتے تھے کہ زندگی اور حیات موت ایسے ہی ہو گئی ہے سڈنلی، تو کہا ان کے متعلق ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانے میں ایسے ہی پیدا ہو گئے، مر جائیں گے، کوئی ہمارا پیدا کرنے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وما یہلکنا الا الدہر انہم الا یظنون، یہ صرف گمان ہے ان کا، وما لہم بذلک من علم انہم الا یظنون، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، صرف گمان، اٹکل پچو، بغیر دلیل کی بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے انسان اللہ کو مانتے؟ فرعون نے کہاں مانا؟ فرعون نے کہاں کہا؟ وہ رب العالمین کو تو نہیں مانتا تھا کہ کوئی کریٹر ہے، کہتا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی بلند رب ہوں۔ تو حقیقت یہ کہ صرف تکبر اور اناد تھا فرعون کا، ورنہ حضرت موسیٰ کے ذریعے جو معجزات پیش کیے گئے تھے، ضمیر کی آواز یہی تھی کہ نہیں، یہ معجزات اور کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ اس لیے سورہ اسراء آیت نمبر 102 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہٹ کیا فرعون کے سامنے، کہا لقد علمت، تم بالکل جانتے ہو، تم کہتے ہو رب العالمین کون ہوتا ہے، لقد علمت، تحقیق کہ تم جانتے ہو، ضرور جانتے ہو، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا، تم جانتے ہو کہ ان آیات بینات کو، ان معجزات کو اتارنے والا اللہ ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے جس کو تم جادو سمجھتے ہو اور جادوگروں کو میرے مقابلے میں بلا لے آئے ہو، تم جانتے ہو یہ بصیرت کے لیے ہے، ہدایت کے لیے اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، کہ تم لوگ تو معجزہ مانگو گے، علامت مانگو گے، کیا پہچان ہے تمہارے نبی ہونے کی، تو اللہ نے بطور پہچان کے بھیجا ہے، اور اگر پھر بھی پہچان کو پہچان کر انکار کرتے ہو صرف تکبر اور اناد میں، تو اپنی ہلاکت کا انتظار کرو۔ یہ مجوس لوگ جنہیں آتش پرست کہتے ہیں، یہ بھی دو خدا کے قائل ہیں، کہتے ہیں ایک خیر کا خالق ہے، ایک شر کا خالق ہے۔ تو آپ کہیے گا کہ دو خدا کی یہ بھی قائل ہے، نہیں، یہاں بھی جو خیر کا خالق ہے ان کے یہاں، جو جس کو نور کا خالق کہتے ہیں، روشنی کا خالق، خیر کا خالق، وہ بڑا ہے، اور ظلمت کا، تاریکی کا اور شر کا پیدا کرنے والا چھوٹا ہے، گویا اس میں بھی وہ ایک بڑا مانتے ہیں، ایک چھوٹا مانتے ہیں، تو جو بڑا ہے وہی ورشپ کے لائق۔ اس کے بعد یہ عیسائی کرسچنس جو کہتے ہیں کہ تین معبود ہیں، تو یہ تینوں کو بھی ایکول نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں جس کو فادر کہتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ باپ ہے، مریم علیہ السلام ماں ہے، اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اس میں بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو فادر ہے، باپ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہی الہ اکبر ہے، وہی سب سے بڑا معبود ان نیچر ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کی توحید ربوبیت کے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، تدبیر اس کا چلتا ہے، حکم اس کا چلتا ہے، اس میں کہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، سوائے ان کے جو دہریہ کہلاتے ہیں، جن کی فطرت ہی ٹیڑھی ہے۔ لیکن جس توحید پہ جھگڑا تھا، اور نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے ہزاروں نبی اور رسول جو بھیجے گئے جس توحید کو پختہ کرنے کے لیے، لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ کی توحید کو راسخ کرنے کے لیے، وہ توحید تھی توحید الہیت، توحید عبادت، جس کو توحید فی الطلب والقصد کہتا ہے، کہ آدمی اپنی طلب صرف اللہ سے رکھے، اور آدمی اپنی تمام تر عبادتوں میں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا قصد کرے کہ اللہ یہ بندگی صرف تیرے لیے، تو ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے، ہماری ہر طلب تجھی سے ہے، ہماری ہر دعا تجھی سے، ساری بندگی، خوف، رجا، توکل، انابت، توبہ، استغفار، ذبح، نذر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مالی عبادت، ظاہری عبادت، باطنی عبادت، قولی عبادت، فعلی عبادت، جملہ قسم کی عبادت کا اے اللہ تو ہی مستحق ہے۔ اسی توحید عبادت، توحید الوہیت میں جھگڑا تھا۔ چنانچہ جب مکہ کے مشرکین کے سامنے آپ نے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو مکے والوں نے کہا، بڑے عجیب، اچھا ٹرننگ موڑ ہے یہاں پر، ذرا سا غور کیجئے گا، جب کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اس کلمے کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے تمام بزرگوں سے اپنا رشتہ توڑ لیں، کسی کے اوپر کوئی چڑھاوا نہ چڑھائیں،
किसी के सामने हाथ जोड़ के खड़े ना हो, किसी के सामने घुटना न टेके। ये कलमा तो आपका ये चाह रहा है। कहा उन्होंने सूरह साद आयत नंबर 5 में लिखा, अल्लाह पाक फरमाता है कि उन्होंने कहा अजअल आलिहत इलाहन वाहिदन इन हाज़ा लशैउन उजाब। ये कलमा तो हमसे इस बात का मुतालबा करता है कि तमाम माबूदों को छोड़ो, सिर्फ एक को माबूद जानो, वो है अल्लाह। नहीं भाई, हमसे ये नहीं होगा। हम अपने बुजुर्गों के इतने पक्के मुरीद हैं कि हम उनको नहीं छोड़ सकते। उनको गवारा नहीं था, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, कहा हमें माफ कीजिए मैं नहीं पढ़ता, मैं अपने बुजुर्गों को नहीं छोड़ता। माना समझ गए इस कलमे का क्या तकाजा है। एक जगह और देखिए, सूरह साफात आयत नंबर 35-36 में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून व यक़ूलूना इन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून। इनसे कहा जाए कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तो कहते हैं हम किसी नऊज़ुबिल्लाह शायर और दीवाना नहीं, हमको कहते थे हम किसी शायर और दीवाने के कहने पर अपने माबूदों को बुजुर्गों को छोड़ दें। और कहते हैं आइन्ना लतारिकू आलिहतिना, या हम अपने माबूदों को छोड़ दें किसी शायर दीवाने के कहने पर। नऊज़ुबिल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर और दीवाना हो, क्या शायर और दीवाने की जुबान से इस तरह की बात निकलती है? मक्का के मुशरिकीन ने, जिनको अल्लाह ने हिदायत नहीं देनी थी, उन्होंने इसका इनकार किया। उनको मोहब्बत थी बुजुर्गों से, कहा कि नहीं, ये कलमा सिर्फ बंदगी अल्लाह के लिए खास करता है और हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम कैसे मुसलमान हैं कि एक तरफ बबागे दोहल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई वर्शिप के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और न जाने कहां कहां हमारी जबीन नियाज खम होती है, कहां कहां घुटने देखते हैं, कहां कहां हाथे पसारते हैं, किन किन को मदद के लिए या फुला या फुला या फुला अल मदद या फुला अल मदद शैअन लिल्लाह, इस तरह के कुफरिया और शिरकिया नारे लगाते। तो बजा तौर पर वो अच्छे थे जिन्होंने इनकार कर दिया कि भैया बख्शो, हमको माफ करो, हमें बख्श दो, हम ये कलमा नहीं कह सकते क्योंकि इस कलमे का तकाजा हमसे पूरा नहीं होगा। लेकिन हम कलमा भी कह रहे हैं तो या तो शायद उसका माना नहीं समझ रहे हैं, या माना समझ भी रहे हैं तो शैतान हावी है हम पर और शिर्क करा रहा है। तो बस जो कोई, लिहाजा जो कोई इस कलमे का माना समझकर अल्लाह की वहदानियत के ऊपर कामिल यकीन रखता है अपने दिल के अंदर और कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी जुबान से इकरार करता है और अपने अमल के जरिए भी साबित करता है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुखलिस बंदा है और अपनी बंदगी का कोई भी हिस्सा वो अल्लाह के अलावा के लिए रवा नहीं रख सकता, तो ऐसा बंदा मोमिन है, ऐसा बंदा जाहिरन व बातिनन इंशाअल्लाह मुसलमान है। जो आदमी जबान से कलमा पढ़ता है लेकिन दिल में ईमान नहीं है, वो क्या है? मुनाफिक। जिस आदमी के दिल में ईमान है, जबान पर कलमा भी है कि अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, लेकिन वो शिर्क का काम करता है, गैरुल्लाह की दुहाई देता है, गैरुल्लाह से मदद मांगता है, जी ऐसे कामों के लिए जिन पर अल्लाह के सिवा कोई कादिर नहीं है, गैरुल्लाह पर नजरो नियाज चढ़ाता है, तो वो आदमी खुला हुआ काफिर है, चाहे वो दिन में 1000 मरतबा ला इलाहा क्यों ना पढ़े, क्योंकि उसका तकाजा वो पूरा नहीं कर रहा है। एक तरफ तो कह रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई बंदगी के लायक नहीं, दूसरी तरफ नजरो नियाज चढ़ा रहा है दूसरों के साथ, दूसरों को मदद के लिए पुकार रहा है। तो मोमिन वो है जो अल्लाह की वहदानियत पर दिल से यकीन रखता हो, जबान से इकरार करता हो और अमल के जरिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी को वो साबित करता हो। मेरे भाइयों, सिर्फ ये अकीदा कि अल्लाह खालिक मालिक राजिक तो है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन बुजुर्गों के ऊपर कुछ नजरों न्याज चढ़ा देता हूँ, ये नजात के लिए अगर काफी होता तो ये अकीदा बदरजे अतम पूरे 100% मक्के वालों के पास मौजूद था, फिर वो जहन्नम में क्यों जाती? तो मालूम हुआ कि तौहीद रुबूबियत और तौहीदुल अस्मा व सिफात, अल्लाह के नामों और सिफतों पर ईमान लाना और अल्लाह के अफआल उसकी कुदरत पर ईमान लाना निजात के लिए काफी नहीं है, जब तक कि बंदा अपनी बंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास न करे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अब जो थोड़ा वक्त बाकी है, रेस्ट टाइम जो बाकी है, मैं समझता हूं कि आपने अल्लाह की तौहीद की तीनों किस्मों को, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा और सिफात जिससे अल्लाह की मारिफत हासिल होती है, और तौहीद उलूहियत जो अल्लाह का हक है बंदे पर कि हम बंदे सिर्फ उसी की बंदगी करें, इसको जब हमने समझ लिया तो अब जो लोग शिर्क करते हैं, अल्लाह के अलावा की परस्तिश करते हैं, उनके कुछ शुबहात हैं। वो शिर्क कर रहे हैं लेकिन कहते हैं ये शिर्क नहीं है, या ये कहते हैं कि शिर्क तो कर रहे हैं मगर ये शिर्क कौन करा रहा है? मुझसे हमारा अल्लाह करा रहा है, लिहाजा हमारा कोई गुनाह नहीं। देखिए, कई शुबहात है, चूंकि वक्त कम है इसलिए सिर्फ सरसरी तौर पर गुजरूंगा। मक्का के मुशरिकीन का एक तौहीद के मुकाबले में एक शुबहा ये था
کہ دیکھو بھائی بات ایسی ہے کہ جو کہہ رہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے آئے، بزرگوں سے ان کا تعلق رہا، وہاں چڑھاوے چڑھاتے رہے، نظر و نیاز دیتے رہے، لہٰذا ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑیں۔ آج بھی کچھ لوگوں کو اگر صحیح دین کی طرف بلائیے تو کہتے ہیں بات تو مولوی صاحب آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہمارے پوروج ہمارے اگلے لوگ ایسا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ بہت بھولی دلیل ہے۔ جب انسان ہر دلیل سے عاجز رہ جاتا ہے تو باپ دادا کے سر کے اوپر الزام تھوپتا ہے۔ مکے والوں نے بھی یہی کہا، اعوذ باللہ من الشیطان وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجا تو وہاں بھی یہی بات تھی کہ جب آپ نے ان کو بلایا لا الہ کی طرف تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، ہم انہیں کے طریقے کی پیروی کریں گے۔ ارے کیا باپ دادا اگر جاہل رہے ہوں، علم اور ہدایت سے محروم رہے بھی کرو گے؟ اللہ رب العالمین نے رد فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 104 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ تمہارے باپ دادا علم عقل سے اگر پیدل بھی رہے ہو، خالی بھی رہے ہو، بے وقوف رہے ہو، ہدایت سے محروم رہے ہو، تب بھی باپ دادا کی بات مانو گے؟ ارے باپ دادا کی اچھی باتوں میں پیروی کرو، ایمان اور عمل صالح کے اندر پیروی کرو۔ باپ دادا کی پیروی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کی، جیل میں انہوں نے تقریر کی، کہا دونوں جیل کے ساتھیوں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ سنو ہم اپنے باپ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور اپنے باپ یعقوب کی پیروی کرتے ہیں، ان کے دین دھرم کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کی توحید پڑھے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد اللہ کی خالص توحید پڑھتے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، سب سے بڑا فضل ہے اس انسان پر جس کے اندر اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو پختہ کر دے کہ بندگی صرف اللہ کا حق ہے، تو اللہ کی قسم اس سے بڑا فضل اور انعام کسی پر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے جو ہم پر ہے کہ اس نے اپنی توحید کے اوپر ہم کو لگایا ہے۔ لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ دیتا ہے نعمت اللہ، گاتے ہم گن دوسروں کا، جلاتا ہے وہ، مارتا ہے وہ، عزت ذلت کا وہ مالک ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں کس کس در کے اوپر جبہ سائی کرتے ہیں، متھا ٹیکتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، ایک شبہ ان کا یہ بھی تھا کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اگر نہیں چاہتا تو ہم شرک کیوں کرتے؟ اللہ چاہتا ہے تو شرک کرتے ہیں۔ سوال صرف اتنا ہے، اس میں آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 148 میں سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا۔ میں حوالہ دیتا ہوں، سورہ انعام آیت نمبر 148 دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے سورہ نحل کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے، سورہ زخرف میں بھی یہ آیت موجود ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ سوال یہ کہ اگر اللہ شرک چاہتا کہ دنیا میں شرک ہو تو اتنے انبیاء اور رسول کو کیوں بھیجا اس نے، جو شرک سے منع کرنے کے لیے آئے، توحید کی دعوت دینے آئے، اور جنہوں نے شرک کی راہ سے ہٹنا گوارا نہ کیا، اسی پر جمے رہے، تو ہزار نصیحتوں کے باوجود جب دیکھا کہ یہ قوم ہدایت پر آنے والی نہیں تو اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیوں کیا؟ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ دنیا میں دیکھو مشرکین کا کیا حال کیا اللہ پاک نے، کیسے کیسے قوم سمود، عاد اور فرعون اور اس طرح کے لوگوں کو شرک کے نتیجے میں اللہ نے ہلاک کیا۔ تمہارا اگر یہ مطلب ہے کہ اللہ نے شرک کیوں پیدا کیا، برائیاں کیوں پیدا کی، ہمارے ہاتھ پیر میں کیوں طاقت دی، میرے جیب میں پاکٹ میں پیسہ کیوں دیا، اگر ہم برائی کے اڈے پہ جا رہے ہیں تو ہاتھ پاؤں کیوں نہیں توڑ دیتا، اگر یہ مطلب ہے تمہارا تو یہ بالکل بھوٹی دلیل ہوگی۔ تم گولی کسی پر چلاؤ، بندوق چلاؤ، تو غلطی میری نہیں ہے، اللہ چاہتا تو ہم بندوق نہیں چلاتے۔ ارے غلطی اس کی ہے جس نے بندوق بنائی، گولی بنائی، اللہ نے میرے ہاتھ کو شل کیوں نہیں کر دیا، میرا ہاتھ ہی نہیں چلتا۔ اگر آپ ایسا کریں گے دنیا کی کوئی عدالت اس مجرم کو بخشے گی نہیں۔ تو اگر اللہ شرک چاہتا، کدھر شرک چاہتا بھائی؟ ہے دلیل لاؤ، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، ہے کوئی دلیل لاؤ کہ اللہ شرک چاہتا ہے؟ اگر شرک چاہتا تو انبیاء رسول کو کیوں بھیجتا؟ کچھ لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ چلو بھائی مولوی صاحب کیا توحید کی رٹ لگا رکھا ہے۔ ارے ایک حدیث ہے نا، صحیح حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں داخل ہوگا۔ ارے چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہوں، غلط ہے، مغالطہ ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا کا کیا مطلب ہے؟ زبان سے کہہ دینا، کلمہ پڑھو کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کا لائق نہیں ہے، اور سارا شرک و بدعت اور گناہوں میں ملوث رہو، کہو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں جنت میں جائیں گے، یہ مطلوب ہے؟ اقبال نے بڑا اچھا کہا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنو
ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ نے جہنم کو اس شخص پر حرام کیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ تو کیا لا الہ کہہ کے شرک کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ تقاضے پورا نہیں کر رہے ہیں لا الہ کے، واجبات و فرائض نہیں بجا لا رہے ہیں، شرک سے اجتناب نہیں کر رہے ہیں، گناہ سے آپ نہیں بچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ، مسلم کی روایت ہے، پہلی روایت اتبان بن مالک کی بخاری مسلم کی ہے، یہ روایت مسلم میں ہے، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے علاوہ ہر کسی کا انکار کر دیا، تب وہ مسلمان ہوا، اس کی جان اس کا مال محفوظ رہا۔ وہب بن منبہ کا قول میں نے نقل کیا ہے ایک موقع پر، اس کو میں دہراتا ہوں۔ وہب بن منبہ سے کہا گیا کہ اے صاحب کیا لا الہ الا جنت کی کنجی نہیں ہے؟ کہا کہ کنجی تو ہے لیکن سپاٹ کنجی ہے، اس میں دندانے دانت جو بنے ہوئے ہیں وہ اعمال صالح ہیں، ایسی چابی لاؤ گے جس میں گھاٹ بنے ہوں، دانت بنے ہوں، تب وہ تالا میں جا کر کے لاک کھلے گا اس کا۔ اگر بغیر دندانے کی چابی گھساؤ گے کبھی کوئی لاک نہیں کھلے گا۔ تو صرف لا الہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، شرک سے بچنا ہوگا، اعمال صالحہ کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔